بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میری خوش قسمتی ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں ڈاکٹر کنیزہ زینب۔ اس بابرکت مہینے کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے پیارے بچوں کو اس مہینے کا بہت بے چینی سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور چاروں طرف نور ہی نور پھیلا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا۔ صادق اور امین کا لقب پانے والے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے سب کو حیرت میں ڈال دینے والے، وجہ تخلیق کائنات، ہمارے اور آپ کے، ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جو ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ اس دن کی اہمیت اور ہمارے نبی پاک کی سیرت پر بات کرنے کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ بہت سے سوالات ہیں جن کو جاننے کے لیے ہماری نسل بے چین رہتی ہے۔ اس تجسس کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آپ مشہور و معروف مذہبی اسکالر، ریسرچر اور استاد ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مذہبی پروگرام کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات سے منسلک ہیں۔ آپ قرآن و بورڈ گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی ممبر ہیں۔ ریسرچ کے شعبے میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اور آج کا دن تو بہت بابرکت ہے۔ جی بلا شبہ۔ اور ہمارے بچوں نے کچھ سوالات لکھ کے دیے ہیں مجھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور آپ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے جو جواب دے سکے۔ آپ نے مجھے بلایا، یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ پیارے پیارے معصوم بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان بچوں کے سوالات، ان کے جوابات، بڑی خوش قسمتی ہے میرے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ پی ٹی وی کا بھی۔ تو سر ہم سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی تو وفات پا چکے تھے۔ یعنی آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو یتیمی کی حالت میں کھولی ہے، اور ایک یتیم بچے کے لیے، ایک ایسے بچے کے لیے کہ جس کا باپ نہیں ہے، جس کے باپ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک ایسا بچہ کہ جو پیدا ہی یتیم ہوا ہے لیکن اس نے دنیا میں، آخرت میں کیسا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی یتیم کو در یتیم بنانا چاہے تو یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یہ لمحہ پیدائش جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ بنو سعد کے قبیلے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کی پرورش ہوئی، اور ایک بڑے خوبصورت اور صاف ستھرے ماحول میں کہ جہاں آپ کی زبان و بیان کی بڑی حفاظت تھی، آپ کی سیرت و کردار کی بڑی حفاظت تھی۔ اور اس بچپن میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور جو آج ہماری نئی نسل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، اور جوانی میں قدم رکھنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اس پوری زندگی کے اندر آپ کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ آپ کی سچائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو گواہ بنایا کہ کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بعد میں بلایا۔ پہلے ان سے پوچھا کہ دیکھو میری 40 سال کی زندگی، میرا بچپن، میری جوانی، وہ سارا تمہارے سامنے ہے،
میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی فوج تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، بہت بڑی فوج ہے، تمہیں بالکل ختم کر دے گی، تو میری بات مانو گے؟ تو ان سب نے یہ کہا کہ بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی میں ہم نے جو چیز سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں دیکھی ہے وہ آپ کی سچائی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جسے ہم آج کل کی زبان میں کمٹمنٹ کہتے ہیں۔ کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کو سونپا جائے، جو ذمہ داری آپ لے لیں، جو رسپانسبلٹی آپ لے لیں، اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال دیا اور مال دے کر کہا کہ آپ اس کی تجارت کریں اور پھر آ کر مجھے بتائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر آپ نے پوری رپورٹ دی کہ میں کہاں کہاں گیا، کس طرح گیا، کیا کیا چیزیں خریدیں، کیا کیا فروخت کیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی اتنا پروفٹ نہیں ہوا جتنا پروفٹ مجھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اتنا پروفٹ ہوا ہے، اور اس کی وجہ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اور جس کام کو جس طرح کرنا چاہیے، جیسی ڈیووشن کسی کام کو دینی چاہیے وہ ڈیووشن انہوں نے دی، اس توجہ کے ساتھ انہوں نے اس کام کو کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر ریزلٹس جو ہیں، دیکھیں نا بچے ہیں، یہ بچے اپنی پڑھائی کی طرف جتنی توجہ دیں گے اتنا بہتر رزلٹ آئے گا نا، جتنی اس سے بے توجہ ہی کریں گے، اس سے لاپرواہی کریں گے، اتنا ہی رزلٹ خراب ہوگا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ پوری ڈیووشن کے ساتھ کیا، پوری توجہ کے ساتھ کیا، کہ جو کام جتنی توجہ چاہتا ہے اس توجہ کے ساتھ انہوں نے کیا، اور اپنی پوری جو اسکل ہے اس پوری اسکل کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کے بہت اچھے ثمرات، بہت اچھے نتائج، رزلٹ سامنے آئے۔ سر بچپن کا تو ہم نے پوچھ لیا، جی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ کھانے میں آپ کو دو چیزیں بڑی پسند تھیں، ایک تو لوکی جسے ہم کدو کہتے ہیں، وہ آپ کو بہت پسند تھا۔ دوسرا آپ کو مٹن میں یعنی بکرے کے گوشت میں یہ جو دستی کی وہ ہوتی ہے، دستی شانہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ دستی بڑی پسند تھی، آپ بہت شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ آپ کی دعوت کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں تو میں آپ کو کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں بکری کی دستی کا گوشت جو ہے نا وہ بہت پسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں آ کے خود پکاؤں گا۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور وہ تیار کیا، چولہا جلایا، چولہا جلا کے وہ دیگچی اس کے اوپر رکھی، اس کے اندر، اس کے بعد انہوں نے ایسے اشارہ کیا کہ لاؤ دستی لاؤ، انہوں نے ایک دستی دے دی، انہوں نے اس میں ڈال دی، پھر اشارہ کیا، پھر ایک اور دستی ڈال دی، پھر اشارہ کیا، ایک اور ڈال دی، اس طرح 3-4 دستیاں، پھر انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اور نہیں ہے میرے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اگر تم یہ نہ کہتے نا کہ اور نہیں ہے میرے پاس، میں یہ اشارہ کرتا رہتا اور تم دستیاں دیتے جاتے، کبھی ختم نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برکت کا ایک بڑا عجیب معجزہ عطا فرمایا تھا، جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے تھے اس میں بہت برکت ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا سلوک؟ بہت ہی خوبصورت سلوک تھا۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ بالکل وقف ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان دونوں میں سے، دونوں شہزادوں میں سے کوئی بھی آ جاتا تھا، حضرت حسن یا حضرت حسین، آپ خطبہ چھوڑ کے نیچے آ جاتے تھے ممبر سے، اور حضرت حسن کو یا حضرت حسین کو اس طرح کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، آپ انہیں پیٹھ پر سوار کر کے یوں کندھے پہ بٹھا کر اور پھر سیر کراتے تھے انہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دم انہیں گود میں اٹھا لیا، ایسے کندھے پہ بٹھا لیا، تو حضرت علی کہنے لگے یہ میرا بچہ ہے، میں نے تو کبھی اس طرح بٹھایا نہیں،
تم کیوں بٹھا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ بھی اسی طرح اس کو بچے کو حضرت حسین کو بٹھاتے تھے، تو میں تو اس لیے میرا تو بڑا تعلق ہے اس بچے سے، اور میں تو اسی محبت کا، اسی شفقت کا اظہار کروں گا جس شفقت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، اور اب ہم کریں گے بچوں کے ساتھ نعت کا مقابلہ، اور جو بچہ مجھے اسٹیج پہ آ کے نعت سنائے گا اس کو میں دوں گی گفٹ۔ تو بچوں کون سنائے گا آج نعت؟ آپ آؤ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ لی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ سبحان اللہ، زبردست۔ نیکسٹ کون آنا چاہتا ہے؟ يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من نورت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بيومي وهبي ديكت سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد۔ سبحان اللہ، آئی لوڈ اٹ۔ یو نو یہ میری فیوریٹ نعت ہے۔ تو نیکسٹ کون آنا چاہے گا؟ آپ آؤ گرلس میں سے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد کل اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ سب بچوں نے بہت اچھی نعت سنائی۔ ابھی ہم نے بچوں کے درمیان ایک نعت کا مقابلہ کروایا اور گفٹ ڈسٹریبیوٹ کیے۔ آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کی قدموں کی برکتوں پہ لاکھوں سلام۔ مجھے آج بھی یاد ہے مولانا صاحب کہ بچپن میں نا ہم نے کتابوں میں نبی پاک کے بہت سے واقعات پڑھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ایون جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزات تھا، جی جی اس معجزے کو اور بہت سے معجزات کو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ تو اسی لیے میں آج آپ سے نبی پاک کا کوئی بچپن کا واقعہ سننا چاہوں گی جو ہمارے بچوں کے لیے بھی انفارمیشن میں اضافہ کرے۔ اس میں ایک بچپن کا واقعہ عام طور پر سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے مکے کی آبادی سے ذرا باہر جایا کرتے تھے۔ تو وہاں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات بھی وہیں گزارنی پڑتی تھی۔ تو وہاں ایک عرب میں کلچر تھا مکہ مکرمہ میں کہ رات کو لوگ بیٹھ جاتے تھے، جیسے ایک چوپال سی لگتی ہے، اور اس میں کہانیاں سناتے تھے ایک دوسرے کو۔ تو وہ ساری رات وہ کہانیاں چلتی تھیں اور وہ سنائی جاتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی کسی دن جاؤں، جا کے وہاں کہانی سنوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا
کہ تم میرے اونٹوں کی آج رکھوالی کرنا رات کو، میں ذرا وہ کہانی سنی آؤں گا، اور کل کو پھر یہ کریں گے کہ میں تمہارے اونٹوں کی رکھوالی کروں گا تو تم کہانی سنی آنا، اس طریقے سے جا کے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس ارادے سے مکہ کی آبادی میں داخل ہوا تو ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، کوئی شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور اس میں لوگ کچھ ہلا گلا کر رہے تھے، میں وہاں بیٹھ گیا اور وہ دیکھنے لگا، اور وہیں مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ تو صبح کو میں پھر واپس وہیں چلا گیا، تو ساتھی نے پوچھا ہاں بھائی کیا کہانی سن کے آیا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں سن کے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ ایسا گزرا ہے، اتنا پاکیزہ کہ شاید ہم تصور نہیں کر سکتے، اور وہ اسی وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص انداز میں اور ایک خاص نگہداشت میں پرورش ہو رہی تھی، اور وہ نگہداشت اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ دوسرا، بچپن کا ایک بہت بڑا واقعہ جو شق صدر کا واقعہ ہے، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب آپ ابھی قبیلہ بنو سعد کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، اور آپ کی سمجھ لیجئے کہ 2-2.5 سال 3 سال عمر تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو وہاں وہ واقعہ بھی آپ کے جو ساتھ کے بچے تھے انہوں نے بیان کیا، اور وہ یہ بیان کیا کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ کچھ لوگ آئے اور وہ آپ کو اٹھا کر لے گئے، اور اٹھا کر لے جا کر آپ کا سینہ اس طریقے سے چاک کیا، اور پھر آپ کا دل نکالا، اس دل کو آب زمزم سے دھویا، اور آب زمزم سے دھو کر ایک چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر واپس دل رکھ دیا، اور پھر اس طرح سلائی کر دی جیسے ہمارے ڈاکٹرز آج کل بائی پاس کرتے ہیں نا، تو بائی پاس کر کے جیسے سلائی کرتے ہیں اس طرح کی سلائی، اور وہ سلائی کے آثار آپ کے بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کے نظر آتے تھے یہاں۔ تو وہ کہنے ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم پریشان ہو کے آئے حضرت حلیمہ کے پاس اور کہا کہ وہ دیکھو اس بچے کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے اس کو اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ تو ہم حضرت حلیمہ بھی آئیں، ان کے شوہر بھی آئے، اور وہ دیکھا تو بڑا ایک پریشانی کا عالم تھا، لیکن پھر بعد میں اطمینان ہوا، اور وہ کچھ ایسے انوار و برکات اور ایسے آثار حضرت حلیمہ کے ہاں آ رہے تھے، اور پڑوس کی خواتین جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ تمہارا گھر یوں لگتا ہے جیسے اس میں روشنی ہی روشنی ہے، کوئی تم نے پتہ نہیں کس طرح کی لائٹیں اپنے گھر میں آ کر لگائی ہیں، جب سے یہ بچہ آیا ہے تمہارا گھر دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت روشنیاں جو ہیں وہ اس کے اندر چمک رہی ہیں۔ تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور نبوت تھا، وہ آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا، آپ کی صداقت اور سچائی کا، آپ کی للہیت کا ایک بہترین نور تھا جو چمکتا تھا، اور وہ بچپن میں بھی لوگوں کو نظر آتا تھا، اور لوگ دیکھتے تھے اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑی چیز بنے گا۔ ہر خاص موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ بچوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کروائی جائے، اور یہ دلچسپ سیگمنٹ اور جو کوئزز ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ تو اب ہم کریں گے بچوں کے ساتھ کچھ سوالات، اور آپ بچے مجھے دیں گے ان سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بی بی آمنہ۔ شاباش! نیکسٹ کویسچن، پہلی وحی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ شاباش، ٹھیک جواب۔ نیکسٹ کویسچن، غار حرا کون سے پہاڑ پہ واقع ہے؟ جبل نور۔ ویری گڈ۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور لقب کیا تھا؟ صادق اور امین۔ شاباش! بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا شو اچھا لگا۔ اس موقع پر بلایا۔ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے بچوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہیں۔ دیکھو بیٹا، ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اپنے ماما کا بھی، اپنے بابا کا بھی، اور جو اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں تو ان کا بھی، ان کی عزت کرنا، اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا، جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں اس اسکول کی عزت کرنا،
ہے نا، اور یہ ہمیشہ اس ملک کے لیے کام کرنا. اس ملک کے آپ مستقبل ہیں، اس ملک کا آپ اس ملک کا مستقبل ہیں. آپ لوگوں کے دم قدم سے یہ ملک قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، اور بہت جیسے میں نے بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے تھے. تو جو بھی کام کرنا ہے، اپنی پڑھائی ہے، جو بھی اسکل ہے، جو بھی مہارت ہے، اس کو بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے، ان کا بہت خیال رکھنا ہے نا. ٹھیک ہے نا، رکھیں گے نا آپ لوگ؟ ہاں انشاءاللہ. اور اب ہم کرتے ہیں پروگرام کا اختتام. میری جانب سے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.